کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایئر انڈیا کی پرواز 855 ہندوستان سے دبئی متحدہ عرب امارات کے لیے ایک طے شدہ مسافر پرواز تھا جو 1 جنوری 1978 کو بوئنگ 747 پرواز چل رہا تھا، جو بانڈارا کے ساحل سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ٹیک اپ کے چند منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام 213 مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا۔ حادثے کی تحقیقات نے اس بات کا تصدیق کیا کہ ممکنہ طور پر ممکنہ وجہ یہ تھا کہ کیپٹن کا مقامی طور پر پریشان ہونا اور پرواز کے آلات میں سے ایک کے ناکامی کے بعد ہوائی جہاز کا کنٹرول کھو دینا۔ ہوائی جہاز 1971 میں تیار کیا گیا تھا، ایک بوئنگ 747-237B فلائٹ تھا جس کا نام شہنشاہ اشوکا تھا۔ پرواز کا عملہ درجہ ذیل افراد پر مشتمل تھا۔ کیپٹن 51 سالہ مدن لال کھوکھر تھے۔ انہوں نے 1956 میں ایئر انڈیا میں شمولیت اختیار کی تھی اور تجربہ کار پائلٹ تھے۔ تقریباً 18,000 پرواز کی گھنٹے تھے اور پہلا افسر 43 سالہ اندو ورمانی تھا جو ہندوستانی فضائیہ کے سابق کمانڈر تھے، جنہوں نے 1976 میں ایئر انڈیا میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کے پاس پرواز کے 4,500 سے زیادہ گھنٹے تھے۔ فلائٹ انجینئر 53 سالہ الفریڈو پاریا تھا جس نے 1955 میں ایئر انڈیا میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس کے پاس پرواز کے 11,000 گھنٹے تھے، جس کی وجہ سے وہ حادثے کے وقت ایئر انڈیا کے سب سے سینئر فلائٹ انجینئروں میں سے ایک تھے۔ ہوائی جہاز ممبئی کے سناتا کورز ہوائی اڈے، جسے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوا۔ منزل دبئی کا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ فلائٹ 855 رن وے 27 سے تقریباً شام کے 8:12 PM پر روانہ ہوئے۔ روانگی کے چند منٹ بعد ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو 8,000 فٹ تک پہنچنے پر واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ کیپٹن کھوکھر نے ہدایت کو تسلیم کیا اور کنٹرولر کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔ ایرت سے یہ آخری سلام حادثے سے پہلے تھا۔ کیپٹن کھوکھر نے بحر عرب کے اوپر ممبئی کے بانڈارا ساحل کو عبور کرنے پر کیپٹن کے ڈائریکشن انڈیکیٹر ADI میں فلائٹ کو دائیں کنارے میں دکھایا گیا تھا۔ کیپٹن نے سوچا کہ جہاز دائیں کنارے کی طرف جا رہا ہے، لیکن جہاز اصل میں برابر جا رہا تھا۔ جب کیپٹن کھوکھر نے بائیں طرف موڑ کر اسے درست کرنے کی کوشش کی، جسے وہ دائیں کنارہ سمجھتے تھے، تو اس نے انجانے میں صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ ملبے سے برآمد ہونے والا کاک پٹ وائس ریکارڈنگ نے انکشاف کیا کہ کیپٹن کھوکھر نے سب سے پہلے ایک مسئلہ محسوس کیا۔ جب اس نے کہا یہاں کیا ہوا ہے، کیپٹن واضح کر رہا تھا کہ اس کا رویہ ڈائریکشن انڈیکیٹر ADI گر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ڈائریکشن انڈیکیٹر ADI میں ہوائی جہاز کو دائیں کنارے پر دکھا رہا ہے۔ فرسٹ آفیسر اندو ورمانی، جس کا ممکنہ طور پر فعال AI اب بھی دائیں کنارہ دکھا رہا تھا، اور کیپٹن کی تشویش کو نئی دیکھتے ہوئے کہا میرا ADI بھی گر گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیپٹن نے غلطی سے اس کا مطلب یہ لیا کہ دونوں پرائمری ADI میں جہاز کو دائیں کنارہ دکھا رہا ہے، در حقیقت اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ طیارہ رات کے اندھیرے میں بحر عرب کے اوپر پرواز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پائلٹ کو بحر آسمان کا حقیقی منزل کو بصری طور پر چیک کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا، آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوئنگ 747 میں 2 پائلٹوں کے درمیان سینٹرل انسٹرومنٹ پینل میں تیسرا بیک آف AI تھا، اور کاک پٹ گفتگو کے ٹرانسکرپٹس میں دکھایا گیا تھا کہ فلائٹ انجینئر پاریا کیپٹن سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس مت جانا، اپنے توجہ اس تیسرے ADI کی طرف یا شاید کسی دوسرے آلہ کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے ٹرن اینڈ بینک انڈیکیٹر کہا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے ڈائریکشن کے بارے میں کیپٹن کی غلط تشریح کے نتیجے میں اس نے ہوائی جہاز کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے مزید بائیں کنارہ اور بائیں رت کو شامل کیا، جس کی وجہ سے بوئنگ 747 مزید بائیں جانب 108 ڈگری کے
کنارے میں سمندر میں گر گیا اور تیزی سے اونچائی کھو گیا۔ رن وے سے نکلنے کی صرف 101 سیکنڈ بعد جیٹ بحر عرب سے 35 ڈگری ناک نیچے کے زاویہ سے ٹکرا گیا۔ 109 مسافروں اور عملے کے 23 ارکان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ برآمد ہونے والے ملبے سے دھماکہ آگ یا کسی برقی یا کیمیکل خرابی کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور تخریب کاری کی ابتدائی نظریے کو مسترد کر دیا گیا۔ تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ممکنہ وجہ اونچائی کے بارے میں مکمل طور پر لاعلمی کے بعد کیپٹن کے غیر مقرر کنٹرول ADI کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس کے ADI میں خرابی تھی۔ عملہ دیگر پرواز کے آلات کی بنیاد پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ US فیڈرل ڈسٹرکٹ جج نے 1 نومبر 1985 کو جاری کردہ 140 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بوئنگ کمپنی اونچائی کے ڈائریکٹر اشارے بنانے والے کمپنی لیئر سیگلر انکارپوریشن اور راک ویل انٹرنیشنل کے کولنز ریڈیو ڈویژن کے خلاف لاپرواہی کے الزامات کو مسترد کر دیا، جس نے حادثے سے متعلق سوٹ میں بیک اپ سسٹم تیار کیا۔ بوئنگ کے اٹارنی جنرل سے مارشل نے زور دے کر کہا کہ یہ حادثہ کیپٹن مدن لال کوکر کی وجہ سے ہوا تھا، جو ان کے بقول ذیابیطس کے دوائیوں کے زیر اثر میں تھا، جو غیر قانونی طور پر پرواز کر رہے تھے۔ یہ آلات 24 گھنٹے قبل اس کے الکوحل کے استعمال اور پرہیز کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ مارشل نے کہا کہ طیارہ سامان یا خرابی کی وجہ سے کریش نہیں ہوا، مدن لال کوکر کی وجہ سے کریش ہوا ہے۔ عدالت نے اس حادثے کو ایک حادثہ قرار دیا گیا۔ یہ کیس 1986 میں عدالت نے خارج کر دیا گیا تھا۔ آج کا ویڈیو اتنا ہی ہے۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔